میری سیل توڑنے کی قیمت 10 کروڑ۔ ریان شاہ نے کوٹھی کی مالکن کے سامنے 10 کروڑ روپے نقد پھینکے اور بولا، یہ لڑکی ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلے گی۔ اور پھر رات کے اندھیرے میں جب وہ مجھے اپنے محل میں لے گیا تو اس نے بے دردی سے میری سیل توڑی۔ 3 بار کرنے کے بعد بھی اس کی مردانگی ختم نہیں ہوئی اور ایک بار پھر مجھے بیڈ پر پھینکا اور خود میرے اوپر جھک کر میرا نام زرنش ہے، میرا تعلق کس خوبصورت گاؤں سے تھا، میرے ماں باپ کون تھے، ان کی سیرت کیسی تھی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ جب میں صرف 6 سال کی تھی تو مجھے میرے ہنستے کھیلتے گھر سے اپنے پیاروں کی آغوش سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ کسی بے رحم ہاتھ نے میری معصومیت کا سودا کر کے مجھے ایک ایسی دنیا میں بیچ دیا جہاں ہر شام انسانیت کا جنازہ نکلتا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں جب ایسا حادثہ ہو جائے تو یادداشت میں صرف ایک اندھیرا رہ جاتا ہے۔ مجھے جس جگہ لایا گیا وہ ایک الگ ہی دنیا تھی۔ جس عورت نے مجھے پالا سب اسے رخسانہ بیگم کہتے تھے۔ رخسانہ بیگم نے مجھے بہت ناز و نام سے رکھا۔ بچپن میں بہت خوبصورت تھی اور شاید یہی خوبصورتی ان کے لیے ایک قیمتی سرمایہ تھی۔ 6 سال سے لے کر 16 سال تک کا سفر کیسے کٹا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی میری رنگت اور روپ میں اور نکھار آتا گیا۔ میں نے یہی سوچ لیا تھا کہ شاید عورت کی زندگی کا یہی مقدر ہے۔ شروع میں مجھے صرف ناچ گانے اور محفلوں میں رقص کی اجازت تھی۔ رخسانہ بیگم ایک تجربہ کار عورت تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ میری خوبصورتی کی قیمت ابھی اور بڑھے گی، اس لیے انہوں نے مجھے کسی کی نظروں کا شکار نہیں بننے دیا تھا۔ پھر میری زندگی میں وہ شام آئی جس نے میری تقدیر کا دھارا ہی بدل دیا۔ ریان شاہ، شہر کا ایک جانا مانا نوجوان اور کامیاب بزنس ٹائکون، وہ اپنے دوست حمزہ کے شدید اصرار اور زبردستی پر پہلی بار اس دنیا میں قدم رکھ رہا تھا۔ حمزہ صرف تفریح اور تھوڑی دیر دل بہلانے کے لیے ریان کو وہاں لایا تھا، لیکن ریان کے لیے یہ ماحول بالکل اجنبی، پراسرار اور بے معنی تھا۔ جب ریان شاہ اور حمزہ کوٹھے کے شاندار ہال میں داخل ہوئے تو وہاں موجود رخسانہ بیگم کی نظریں سیدھی ریان پر پڑیں۔ شہر کے اتنے بڑے اور باوقار بزنس ٹائکون کو اپنے غریب خانے پر دیکھ کر رخسانہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا انسان کبھی اس دہلیز پر قدم رکھے گا۔ وہ فوراً مسکراتی ہوئی اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی آگے بڑھیں اور آداب بجا لاتے ہوئے تعجب سے بولی، سرکار، آج شہر کا اتنا بڑا بزنس مین، اتنا بڑا شاہ صاحب کا شہزادہ اس غریب خانے میں۔ رخسانہ کے کوٹھے پر تو جیسے آج سورج ہی الٹا نکل آیا ہے۔ خیر تو ہے سرکار، آج یہاں قدم کیسے رنجیدہ کیے؟ رخسانہ بیگم کی بات سن کر ریان کچھ بولتا اس سے پہلے ہی اس کا دوست حمزہ آگے بڑھا اور ہلکی سی شرارت کے ساتھ مسکرا کر بولا، ارے رخسانہ بیگم، بس یوں سمجھیں کہ میں اس کو زبردستی کھینچ کر لایا ہوں۔ یہ دن رات بس اپنی بزنس میٹنگز اور فائلوں میں گم رہتا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج اسے تھوڑی تفریح کرائی جائے اور اس کی زندگی کی کچھ بے چینی دور کی جائے۔ حمزہ نے رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں بات جاری رکھی، تو رخسانہ بیگم، پھر آج کیوں نہ کچھ ایسا خاص اہتمام کیا جائے کہ میرا یہ دوست اپنی تمام مصروفیات اور تھکن بھول جائے۔ آج ہمیں کوئی ایسا زبردست انٹرٹینمنٹ ملنا چاہیے جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ رخسانہ بیگم کے لیے تو جیسے منہ مانگی مراد پوری ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ فوراً ہاتھ جوڑ کر چمکتی آنکھوں سے بولی، شاہ صاحب، آپ تو رخسانہ کا ستارہ ہی جگا دیا، آپ دونوں تشریف رکھیے۔ آج ہم ایک ایسی یادگار اور نایاب محفل سجائیں گے کہ آپ کی ساری تھکن اور بے چینی کافور ہو جائے گی۔ اس خاص شام کے لیے محفل رقص کا خاص اہتمام کیا گیا اور اس محفل کی خاص رقاصہ میں تھی۔ میں نے اس رات لال رنگ کا انتہائی نفیس شرارہ پہن رکھا تھا جو میری گوری رنگت اور جسم کی تراش خراش پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ جب میں نے محفل میں قدم رکھا اور سازوں کی دھن پر اپنے قدم تھرکائے تو وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں تھم گئیں۔ پر ریان شاہ، وہ مجھے دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب میری اور ریان کی نظریں ملی تو اس کی گہری سنجیدہ آنکھوں میں ایک عجیب سا سحر اور بے چینی تیرنے لگی۔ میری معصومیت اور میری آنکھوں میں چھپا ویرانہ ریان کے دل میں سیدھا اتر گیا۔ اس کے دل نے بے ساختہ گواہی دی۔
یہ لڑکی اس گندگی اور دلدل کے لیے نہیں بنی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں، ایک پناہ کی تلاش ہے۔ یہ اتنی پاکیزہ اور معصوم ہے کہ اس کو کسی کی ہوس کا نشانہ بننے دینا گناہ ہوگا۔ ریان کا دوست حمزہ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر حیران رہ گیا اور دھیمی آواز میں بولا، کیا ہوا ریان، کہاں کھو گئے؟ ریان نے حمزہ کو دیکھے بغیر اپنی نظریں مجھ پر جمائے ہوئے مدھم مگر پختہ آواز میں کہا، حمزہ، تم مجھے یہاں صرف تفریح کے لیے لائے تھے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایسی معصومیت اور پاکیزگی پہلی بار دیکھی ہے۔ یہ لڑکی اس جگہ کا مقدر ہو ہی نہیں سکتی۔ رقص کی محفل اپنے اختتام کو پہنچی تو فضا میں سازوں کی مدھم گونج باقی تھی، مگر ریان کے اندر جذبات کا ایک بڑا طوفان اٹھ چکا تھا۔ وہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر سیدھا کوٹھے کی مالکن رخسانہ بیگم کے پاس گیا۔ ریان نے رخسانہ بیگم کے سامنے جا کر سنجیدہ اور رعبدار آواز میں کہا، رخسانہ بیگم، مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ، کون ہے وہ؟ رخسانہ بیگم کے چہرے پر ایک چالاک اور معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے دوپٹے کا کونا سنبھالا اور دھیمی آواز میں بولی، سرکار، آپ جس لڑکی کی بات کر رہے ہیں اس کا نام زرنش ہے۔ وہ ہماری اس محفل کی سب سے انمول اور نایاب کلی ہے۔ اسے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ ابھی ابھی تو اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں نا شاہ صاحب، ایسی کچی اور نایاب کلی کی قیمت بھی عام لڑکیوں جیسی نہیں ہوتی۔ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ رخسانہ بیگم نے سوچا تھا کہ شہر کا امیر زادہ ایک رات کی قیمت سن کر سودا کرے گا، لیکن ریان شاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ٹھہراؤ اور حاکمانہ لہجے میں کہا، رخسانہ بیگم، تم غلط فہمی میں ہو۔ مجھے یہ لڑکی صرف ایک رات کے لیے نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کے لیے چاہیے۔ میں زرنش سے باقاعدہ نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور اسے اپنے گھر کی عزت بناؤں گا۔ ریان کا یہ جواب سن کر رخسانہ بیگم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے چہرے کی چالاک مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی اور وہ ششدر رہ کر ریان شاہ کا چہرہ تکنے لگی۔ ریان کے منہ سے نکاح کا لفظ سنتے ہی رخسانہ بیگم کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے ذہن میں برسوں سے پالے گئے وہ تمام خواب ایک پل میں ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے جو اس نے زرنش کی خوبصورتی کے دم پر سجائے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اس نے اس کچی کلی کو ہمیشہ کے لیے ریان کے حوالے کر دیا تو اس کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ اور کوٹھے کی آئندہ کی پہچان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس نے فوراً ہاتھ نفی میں ہلایا اور سخت لہجے میں بولا، نہ نہ شاہ صاحب، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی لڑکیوں کے نکاح نہیں کرواتے۔ اس لڑکی پر میں نے برسوں محنت کی ہے، اسے نازک نام سے پالا ہے تاکہ یہ اس کوٹھے کا نام روشن کرے۔ اگر یہ چلی گئی تو میرا برسوں کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ میں اسے ہمیشہ کے لیے آپ کے ہاتھ نہیں بیچ سکتی۔ رخسانہ بیگم کا صاف انکار سنتے ہی ریان شاہ کی آنکھوں میں شدید غصہ اور جلال اتر آیا۔ اس کے چہرے کا سکون ایک لمحے میں ختم ہوا اور اس کی رعبدار حاکمانہ آواز سے پورا کوٹھا کانپ اٹھا، رخسانہ بیگم، مجھے نہ سننے کی عادت بالکل نہیں ہے، اور ریان شاہ جس چیز پر ایک بار ہاتھ رکھ دے وہ پھر صرف اور صرف اس کی ہوتی ہے۔ اس نے رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارتے ہوئے آگے کہا، تم مجھ سے رقم کی بات کرتی تھی نا، تو سنو، مجھے اس کی منہ مانگی قیمت بتاؤ۔ تم جتنے کروڑ مانگو گی میں اسے وقت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط پتھر کی لکیر ہے، یہ لڑکی آج کے بعد کبھی اس کوٹھے پر دوبارہ قدم نہیں رکھے گی۔ ریان شاہ کا یہ حاکمانہ انداز اور بے پناہ جلال دیکھ کر رخسانہ بیگم کے طوطے اڑ گئے اور وہ خوف سے کانپ کر رہ گئیں۔ اس کے چالاک ذہن نے فوراً حساب کتاب لگایا کہ اس طاقتور شخص سے دشمنی مول لینا اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ اس نے سوچا کہ ایک لڑکی کی ضد میں آ کر اپنا پورا دھندا، عزت اور یہ کوٹھا تباہ کرنا سراسر حماقت ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اگر میں اتنی بڑی رقم مانگ لوں تو اس کی پہنچ سے باہر ہو تو یا تو یہ پیچھے ہٹ جائے گا یا پھر میری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ رخسانہ بیگم نے لالچی نظروں سے ریان کو دیکھا اور اکڑ کر بولی، ٹھیک ہے شاہ صاحب، اگر آپ کی یہی ضد ہے تو اس کی قیمت بھی ویسی ہی ہوگی۔ مجھے اس لڑکی کے بدلے 10 کروڑ روپے نقد چاہیے، بولے منظور ہے؟ رخسانہ بیگم کو لگا تھا کہ 10 کروڑ کی رقم سن کر ریان قدم پیچھے ہٹا لے گا، لیکن ریان شاہ کے چہرے پر ایک مغرور مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اپنی جیب سے فون نکالا اور اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو کال ملائی۔
हेलो, इसी वक्त कोठे का एड्रेस नोट करो। फौरन मेरी चेक बुक लेकर यहाँ पहुँचो और कुछ नकद रकम लेकर आना, और साथ में काजी साहब को भी फौरन गाड़ी में बिठाकर लेकर आओ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। रयान का ये हाकिमाना अंदाज देखकर रुखसाना बेगम के साथ साथ वहाँ मौजूद हर शख्स शशदर रह गया। ठीक 15 मिनट बाद रयान का असिस्टेंट चेक बुक और काजी साहब को लेकर हॉल में दाखिल हुआ। रयान ने बगैर किसी हिचकिचाहट के 10 करोड़ रुपए का साइन शुदा चेक उठाया और कुछ कैश रकम रुखसाना बेगम के मुंह पर दे मारा। ये लो अपने 10 करोड़, और बाकी मेरी होने वाली बीवी का सदका, और आज के बाद जरनिश का नाम भी अपनी जबान पर लाने की गलती मत करना। उसी वक्त हॉल में काजी साहब ने हमारा निकाह का खुतबा पढ़ा। जब काजी साहब ने मुझसे एजाब कबूल करवाया तो मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो गए। जो लड़की चंद घंटे पहले तक इस दलदल की कैदी थी, आज वो एक बावकार और बाअसर शख्स की मनकूहा बन चुकी थी। निकाह के फौरन बाद रयान ने मेरा हाथ मजबूती से थामा और मुझे इस दुनिया की तारीकी से निकाल कर अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने महल नुमा घर ले आया। जब रयान की गाड़ी इसके अज़ाइम और शान महल नुमा बंगले के पोर्च में आकर रुकी तो रात का आखिरी पहर था। रयान ने गाड़ी से उतरकर बहुत एहतराम से मेरा हाथ थामा और मुझे हवेली के मरकजी दरवाजे की तरफ ले आया। लेकिन जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, फिजा में एक अजीब सा तनाव और घुटन थी। सामने ही रयान के वालिद जहांगीर शाह और वालिद सरवत बेगम खड़े थे। खबर आग की तरह इन तक पहुंच चुकी थी। इनका इकलौता बेटा शाह खानदान का वारिस कोठे से एक लड़की से निकाह करके घर ले आया। वालिद के चेहरे पर शदीद गुस्सा था और वालिदा की आंखों में नफरत और सदमा। जहांगीर शाह की रौबदार आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। रयान, ये क्या हमाकत है? तुम एक तवाइफ को हमारी बहू बनाकर इस घर में लाए हो। तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम शाह खानदान की इज्जत का क्या जनाजा निकाल रहे हो? रयान अपने वालिद की बात पर कोई गुस्सा जाहिर नहीं किया, बल्कि निहायत ज़ब्त से काम लिया। इसने हवेली की सबसे पुरानी और उम्र दराज मुलाजमा दाई अम्मा को आवाज़ दी, जो एक कोने में परेशान खड़ी थीं। दाई अम्मा, आप जरनिश को इज्जत के साथ मेरे कमरे में ले जाएं और इसका ख्याल रखें। दाई अम्मा ने आगे बढ़कर बड़ी शफकत और मोहब्बत से मेरा हाथ थामा। वो मुझे रयान के एक बहुत बड़े खूबसूरत और मौतर बेडरूम में ले आईं। उन्होंने मुझे बेड पर बिठाया, मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा और नरमी से बोली, बेटी घबराओ मत। रयान शाह दिल का बहुत सच्चा, बाइखलाक और पाकीज़ा इंसान है। वो तुम्हें दुनिया की हर खुशी देगा और तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा। तुम बस इसके साथ हमेशा वफादारी करना। वो तुम्हारी जिंदगी को गुलजार बना देगा। दाई अम्मा के इन अल्फाज ने मेरे तड़पते हुए दिल को एक अजीब सा सुकून और हौसला दिया। दूसरी तरफ नीचे हॉल में लफ्ज़ों की जंग जारी थी। पेरेंट्स के सख्त मुखालफत और कड़वे सवालात के सामने रयान सच्चे और मजबूत पहाड़ की तरह डटा हुआ था। सरवत बेगम रोते हुए बोली, रयान, हम तुम्हें इस लड़की के साथ इस घर में नहीं रहने देंगे। लोग क्या कहेंगे कि शाह खानदान की बहू कोठे से आई है। रयान ने अपने वालिदैन के सामने हाथ जोड़े, लेकिन इसकी आंखों में अपने फैसले का अटल यकीन था। इसने निहायत संजीदा और जज्बाती लहजे में कहा, अम्मी जान, अब्बा जान, तनिष्क का मासी क्या था, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं। इसने अपने हालात खुद नहीं चुने थे। इसे बचपन में अगवा करके इसे दलदल में बेचा गया था, लेकिन वो आज पाक दामन है, मेरी मनकूहा और मेरी इज्जत है। जब वालिद ने फिर भी सख्त लहजे में इसे दूर करने की बात की तो रयान की आवाज़ में एक आखिरी और हतमी फैसला उभरा, अब्बा जान, अगर आप मेरी बीवी को इस घर में वो मकाम और इज्जत नहीं दे सकते जिसके वो हकदार है तो फिर सुन लीजिए, मैं अपनी बीवी का हाथ थाम कर इसी वक्त ये घर, ये जायदाद और ये महल छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन मेरी बीवी अब यही यही है और मेरी इज्जत भी यही है। आपको जरनिश को मेरी बीवी के रूप में तस्लीम करना ही होगा। ये सुनना था कि जहांगीर शाह और सरवत बेगम शशदर रह गईं। वो अपने इकलौते बेटे को इस रूप में और मोहब्बत की शिद्दत को देखकर खामोश हो गए। वो जानते थे कि रयान जो कह दे वो कर गुजरता है। बाला आखिर वालिद ने खामोशी इख्तियार कर ली और वालदा ने रूठ कर आंसू पोंछ लिए। रयान ने अपनी मोहब्बत और इज्जत की जंग जीत ली थी। वालिदैन को मनाने के बाद जब रयान कमरे में दाखिल हुआ तो फिज़ा में पहली कशीदगी अक्सर ख़त्म हो चुकी थी। इसने आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और कदम बा कदम चलता हुआ मेरे पास बेड पर आकर बैठ गया। इसके चेहरे पर कोई गुस्सा या थकन नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक गहरा प्यार और नफासत थी।
اس نے نہایت نرمی اور احترام سے میرا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور محفوظ تھا کہ میرے دل کی تیز دھڑکنیں خود بخود سنبھلنے لگیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے حد پیار سے بولا، زرنش، تمہارے ماضی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت غلط ہوا۔ لیکن جتنی تکلیفیں اور درد تمہیں برداشت کرنے تھے تم کر چکی۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، اور ریان شاہ کے ہوتے ہوئے دنیا کو کوئی بھی مرد تمہاری میلی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی، ہر آسائش اور عزت دلاؤں گا۔ بس تم مجھ سے سچے دل سے بتاؤ، کیا تم مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرتی ہو؟ ریان کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ میں نے ریان کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں بہت خوش نصیب ہوں ریان، میں تو ہمیشہ اس دلدل کی تاریکی سے جلد نکلنا چاہتی تھی۔ آپ میری زندگی میں ایک فرشتہ بن کر آئے ہیں اور مجھے اس گندگی اور گند سے بچا لیا ہے۔ میرے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی کہ آپ نے مجھے اپنی عزت بنایا ہے۔ یہ سن کر ریان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے نرم ہاتھوں سے میرے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا اور آگے بڑھ کر میرے ماتھے پر ایک پاکیزہ اور محبت بھرا بوسہ ثبت کیا۔ پھر اس نے مجھے بہت پیار سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اپنی باہوں میں سمو لیا۔ زرنش زندگی میں پہلی بار کسی مرد کی باہوں میں گئی تھی، لیکن اس کو ریان کے سینے سے لگ کر جو سکون، تحفظ اور بے پناہ عزت محسوس ہوئی، وہ اسے اپنی پوری زندگی میں شاید کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ماضی کے تمام زخم ایک ہی رات میں بھر چکے تھے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ کہانی، زرنش اور ریان کی محبت کی یہ سٹوری کیسی لگی۔